سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل جو اپنا لیکچر کیا تھا وہ تھا منافقین پر. جس طرح آپ سب کو ہم نے بتایا تھے کہ 4 نشانیاں ہم نے دیکھی تھی اور کس طرح سے اس کی ہم نے ڈیٹیل میں گئے تھے، وہ سب ہم نے دیکھا. اور ہمارا سٹاپ آ کر ہوا تھا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، 12ویں آیت پر. ہمارا یہاں پہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا. اور اس کے اندر کل ایک پوائنٹ اٹھا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا انما نحن مصلحون. یہاں پر ایک پوائنٹ آیا تھا کہ اوس اور خزرج کے بارے میں کہ وہ جو 2 قبیلے تھے وہ آپس میں کیا کیا کرتے تھے، وہ فتنہ فساد پھیلایا کرتے تھے. جب ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ نہ کرو تو وہ کیا کہتے تھے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو پرانی باتیں بھی یاد کر رہے ہیں. اس طرح سے اس کو ہم اب دیکھیں کہ اوس اور خزرج کی بات تو چھڑ گئی تھی، لیکن ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر ایک کنسیپٹ رہ گیا تھا کہ بھئی یہ اوس اور خزرج ہے کون ہے. ٹھیک ہے، اوس اور خزرج جو ہے 2 قبیلے تھے مدینہ کے اندر، لیکن اصل میں جو اوس اور خزرج جن کا نام تھا وہ سگے بھائی تھے. 2 کیا تھے؟ سگے بھائی تھے. ان کی آگے نسلیں جو چلیں وہ اوس اور خزرج کے نام سے قبیلے بن گئے اور وہ مدینہ کے اندر رہنا شروع ہو گئے. مدینہ کے اندر وہ رہا کرتے تھے. اب یہودیوں کے ساتھ اب وہ جو ہے وہ تو بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن وہ اہل کتاب تھے. اہل کتاب ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نا یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں کو جو ان کے بیت المسجد بنی ہوئی تھی نا، ان کی مسجدیں تھیں، ان کے اندر تورات کی کیا دیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، تورات کی تعلیم دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا اہل کتاب ہونے کی وجہ سے. اور پھر یہ جو ہے یہودی نا ان کو بات بات پہ کہا کرتے تھے کہ ان کا بڑا اوس اور خزرج کا بڑا جو ہے نا ایک پاور تھی ان کی علم کی وجہ سے، حالانکہ یہ بت پرست تھے. تو یہ جو ہے نا یہودی کہا کرتے تھے کہ جب ہمارے نبی نے آنا ہے، آخری نبی نے جب وہ آ گیا نا تو پھر ہم تم لوگوں کو یعنی کہ بتائیں گے اور تو ہماری پاور پھر زیادہ ہوگی. وہ ہر ٹائم بات کرتے رہتے تھے. اب اسی وجہ سے اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے ان قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پہلے انتظار تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، ایک ناموس نے آنا ہے. تو اب جس طرح سے ہمیں پتہ ہے نا حضرت ہم عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک نبی نے آنا ہے، لیکن انہوں نے نبی کی حیثیت سے نہیں آنا، میرے نبی کی امتی کی حیثیت سے آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. تو اس طرح سے ان کو یعنی کہ لگا ہوتا تھا کہ کیونکہ یہودی بار بار کہتے تھے نا کہ انہوں نے آنا ہے، اور پتہ ہے ان کو یہی امید تھی کہ ہماری آل میں سے آنا ہے. یعنی کہ جس طرح سے ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے آگے اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام سے آگے یعقوب علیہ السلام کی نسل در نسل انبیاء کرام آئے، آگے یوسف علیہ السلام آگے، یہ بنی اسرائیل سٹارٹ ہو گیا لفظ یہودیوں کے لیے. یہ اینڈ تک آتے گئے جو ہے نا، لیکن یہ جو ہے حضرت صالح علیہ السلام تک. لیکن اس سے ادھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری اولاد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان میں سے آگے پیدر پہ تو کوئی نبی نہیں آئے، لیکن آخری کہاں پہ آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ پہ انہی کی آل میں سے آئے. لیکن پیچھے سے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی تھے نا. اب یہ یہودیوں کو بڑا یقین تھا، بڑا یہ تھا کہ سارے نبی تو ہمارے اندر سے آئے تو آخری نبی بھی ہمارے میں سے ہی آئے گا. اور پھر جب آپ یہ جو ہے نا اوس اور خزرج کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 10 سال گزر گئے تھے نا، نبوی سال کہتے ہیں، جو مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب شروع ہوئی تھی نا، وہاں سے لے کے جب تک مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے 13 سال، وہ نبوی سال کہلاتے ہیں. اور جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ، وہاں سے جب مدینہ سے شروعات ہوئی تو وہ ہجری سال کہا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نبوی سال 10 گزر گئے تھے. اوس اور خزرج کے لوگوں کو یعنی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم نہیں تھا. اب جو 11واں سال تھا نا نبوت کا، 11واں سال، تب اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں کچھ لوگ کیا نام لیتے، 6 یا آئی تھنک نہیں، کچھ قبیلوں میں سے ان میں سے نا لوگ آئے حج کے دنوں میں حج کرنے کے لیے مکہ میں آئے، حج کرنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، ان کے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ گئی دین کی.
ٹھیک ہے. تو ان میں سے 6 لوگ ایمان لے کے آئے. 6 لوگوں نے ایمان لائے اور گھروں میں جا کے پہلے یعنی کہ 11ویں سال نبوت کے وہ گھروں میں جا کر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے تعلیم دینا شروع کی, دین کا بتایا کہ بھائی وہ نبی جس کی یہ یہودی بات کرتے تھے وہ آگے ہیں. اور انہوں نے جلدی سے کلمہ بھی اس لیے پڑھ لیا کہ کہیں یہودی ہمارے آڑے نہ آ جائیں, کہ یہ نہ کہیں کہ جو ہے نا تم لوگوں نے ایمان نہیں لانا. اب یہودی اس لیے نہیں ایمان لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, حالانکہ بڑا کہتے ہوتے تھے کہ نبی نے آنا ہے, ہم پھر تم لوگوں کو بتائیں گے, ہماری فتح ہوگی, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. وہ اینڈ پہ آ کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے ایمان نہیں لے کے آتے تھے صرف اس خلش کی وجہ سے کہ یہ ہمارے میں سے کیوں نہیں آئے, یعنی اس سے آگے ہماری نسل میں سے کیوں نہیں, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں یہاں سے آئے ہیں. تو یہ اس وجہ سے, تو یہ پھر اوس اور خزرج والے ایمان لانا شروع کر دیا. یہ ان کو بھی پھر روکتے تھے نا کہ بھائی کیوں تم لوگ ایمان لے کے آتے ہو. اب تو یہ چیز کہ پھر انہوں نے جو ہے نا وہاں جا کر تھوڑی تبلیغ کرنا شروع کر دی ان 6 لوگوں نے. پھر اگلے سال جب اوس اور خزرج کے لوگ, قبیلے کے لوگ آئے مدینہ منورہ 12ویں یعنی کہ نبوی میں, اگلا سال جو تھا 12ویں نبوی میں جب آئے ہیں, تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لوگوں کے کانوں میں آواز پہنچی. تو اب جو ہے نا غالباً 17 لوگ جو ہے ایمان لے کے آئے. اور پھر یہ واپس جب گئے ان واپس چلے گئے, وہاں پہ جا کے انہوں نے پھر تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بتایا. پھر جب اگلے سال آئے نا, اگلے سال 73 لوگ جو ہیں ایمان لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اوس اور خزرج کے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب اب جو ہے ہم واپس جائیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں دین کی تبلیغ کرے اور ہمیں دین کی بات بتائے. تو ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے, ہم تو یہاں سے صرف اسلام قبول کر کے جا رہے ہیں. تو جو ساری تعلیمات ہیں ہمیں وہ کوئی سکھانے والا بھی تو ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو منتخب کیا تھا؟ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور تبلیغ کرو. وہ کیا کرتے, ہر روزانہ جو ہے ایک گھر جو ہے چوز کر لیتے, ان میں تبلیغ کرتے, اور بڑے لوگوں کو انہوں نے اسلام قبول کروایا. بہت ان کے اندر یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اگر چوز کیا تبلیغ کے لیے تو اس کے اندر کوئی ملکہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو چوز کیا کہ تم جا کر جو ہے تبلیغ کر کے آؤ. اب وہ وہاں پر تبلیغ کرتے تو بڑے لوگوں کے اندر جو ہے نا اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہو گئی. تو یہ کہتے, اب جو ادھر کے 2 سردار تھے, بڑے 2 سردار تھے, اسید ابن خزیر اور ایک سعد بن معاذ رضی اللہ, بعد میں رضی اللہ بنے تھے, اس ٹائم میں سردار تھے. 2 سردار تھے قبیلے کے, ان کے اوس اور خزرج کے. انہوں نے کہا کہ بھائی بڑی کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے, لوگ پتہ نہیں کس نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, کیا یہ باتیں کرنے لگ پڑے ہیں. تو یہ کہتے ادھر جاتے ہیں. انہوں نے پتہ چلا کہ ایک آئے ہوئے ہیں وہاں سے, ایک شخص آیا ہوا ہے اور وہ ان کو جو ہے نا گمراہ کر رہا ہے. نعوذ باللہ, ان کی نظر میں تب گمراہی تھی. تو آئے اور آ کے نا کہتے ہیں حضرت سعد بن جو ہے نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آئے ان کے پاس. حضرت معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کیا یعنی کہ ولگیرٹی پھیلائی ہوئی ہے, اور یہاں پہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو, گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہو ہمیں, یعنی کہ ہمارے لوگوں کو تم گمراہ کر رہے ہو. تو کہتے جھگڑے والی بات کی نا, جھگڑا بڑے تیش میں آئے. تو تیش میں آئے تو پھر آ کے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹھو تو صحیح, میری بات سنو تو صحیح, اگر تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں سمجھ آتی تو جو تمہارے دل میں آتا ہے میرے ساتھ کر گزرنا. اس نے کہا بات تو انصاف کی ہے کہ میں نے ابھی تمہاری بات سنی نہیں, بس سنی سنائی بات پہ میں آیا ہوں اور میں آ کے تمہیں مار نہیں سکتا. اب میں یعنی انصاف کی بات ہے کہ بھئی پہلے میں تمہاری بات سن لوں. اچھا, اس نے پہلے کیا کیا, بیٹھ گئے, وہ آئے بیٹھ گئے, کہتے چلو سنانا شروع کرو. حضرت معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا شروع کیا, اس کو سمجھانا شروع کیا. تو وہ کہتے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جس کی یہودی بات کیا کرتے تھے. اور پھر کہا کہ تم بالکل یعنی کہ سچ پڑھے ہو, اس کے اندر میں کیسے آ سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہا دھو کے کلمہ پڑھ لو, تم پاک ہو جاؤ, پھر کلمہ پڑھ لو. تو انہوں نے کہا, وہ کلمہ پڑھ لیا. اچھا, واپس اب جانے لگے نا, کہتے ہیں ان کو کہہ کے کیا گئے ہیں, حضرت معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ کے گئے ہیں کہ میں تو اسلام قبول کر لیا, اب میرے ساتھ جو دوسرا سردار ہے نا اسید ابن عزیر جو ہے, وہ جو ہے میرے اسید ابن خزیر, اگر وہ ایمان لے آتے ہیں نا تو پھر ان کے پیچھے پڑا قبیلہ ہے, وہ پورا قبیلہ جو ہے نا ایمان لے آئے گا, کیونکہ ان کی بات جو ہے بہت سنی جاتی ہے. تو اگر وہ ایمان لے, دعا کریں وہ ایمان لے آئیں. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. اب وہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا رہے تھے نا, تو کہتے ہیں جو آگے حضرت اسید ابن خزیر کھڑے ہوئے تھے, کہتے ہیں یہ جو سعد گیا تھا وہ واپس نہیں آ رہا.
یہ چہرے پہ دین کی اسلام کی رونق تھی، کیونکہ وہ اسلام لے کے آ رہے تھے، گئے طیش میں تھے، واپس دین لے کر آ رہے تھے، اسلام لے کر آ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہ جو شخص گیا تھا، یہ جو ساتھ گیا تھا، وہ واپس نہیں آ رہا. کیا ماجرا؟ اس نے پھر بتایا کہ بھئی جاؤ، یہ میں تو اسلام قبول کر رہے ہوں، جاؤ ان کی بات سنو. اچھا وہ گئے طیش میں، کہتے ہیں تم نے میرے ساتھی سردار کو بھی اپنا وہ کر لیا. کہتے ہیں انہوں نے یہی ماسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کی کہ بھئی دیکھو بیٹھو، میری بات سنو تو صحیح، اگر تمہارے ذہن کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی تو تم چلے جانا. اب یہاں پہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم پہلے ہی سنے بغیر ہی کہہ دینا غلط 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 غلط، تو بات سمجھ نہیں آئے گی. ہم پہلے دیکھیں، اب انسانی عقل ہے نا، سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ بات ایک ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی سینس رکھی ہوئی ہے سمجھنے کی، سمجھ بوجھ کی، کہ بھئی کہ اتنی یعنی کہ مجھے سمجھ ہو. جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا بتوں کو، انہوں نے کہا کہ کس طرح سے تم انہی سے مانگتے ہو جو خود اپنے آپ کو نہیں دے سکتے، جو اپنی یعنی کہ تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلا لیتے ہو. یعنی کیا تم لوگوں کی کیا ذہن کہاں گئے ہوئے ہیں؟ یعنی ایک انسانی دماغ یہ تو نہیں نا مان سکتا میں اپنے ہاتھوں سے ایک شکل تشکیل کروں اور پھر جو ہے نا اس کو نام دے دوں کہ یہ میرا رب ہے. تو اس طرح سے ہم پہلے بات جب تک دین حق کی سنے بغیر لڑائیوں تفرقوں میں اس میں پڑے رہیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. ہر ایک اب دیکھیں، اب جب ابھی ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، ہم جا کے ان سے پہلے یہ پوچھتے ہیں وہابی سنی ہو کہ شیعہ ہو. ہم بس کہتے ہیں بڑا سونا سکول ہے، اچھا سکول ہے، پڑھائی اچھی ہوتی ہے. اب وہ جو مرضی آپ کے بچوں کو سکھائے، آپ کے بچوں کو وہ جون سا مرضی دین سکھائیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. تو یہی ہماری موت یہاں پہ آ کے ہمیں پڑتی ہے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں. یقین کریں یہ میں آپ لوگوں کو یہ کہ اچھا ایک بات پھر میں بتا دوں کہ جب بھی میں کوئی بات کر رہی ہوں یہ مت سمجھیا کریے گا کہ میں آپ کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے ہر ٹاپک پہ بات کرنی ہے. قرآن نے ہر ٹاپک پہ بات کیا ہے، تو اگر میں قرآن سکھانے بیٹھی ہوں تو میرے پہ واجب ہے کہ میں ہر ٹاپک پہ بات کروں. میں کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی، یہ بات اپنے ذہن سے نکال کے بیٹھیے گا، ٹھیک ہے. اب ہماری میجورٹی قوم یہاں پہ آ کے کیا کرتی ہے، یہ سنے بغیر ہی ہم فتویٰ دے دیتے ہیں فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط، ٹھیک ہے. ہم جب اتنے کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو ہم پھر قرآن اور حدیث کی بھی تھوڑی سی کتابیں خود بھی تعلیم کر سکتے ہیں. تو اس لیے خود سرچ کرنا سیکھیں، خود دیکھنا سیکھیں کہ بھئی کون سی اوتھینٹک چیز ہے، کہاں سے علم آ رہا ہے صحیح، کہاں سے اس واقعے میں میرے نبی نے بات کی ہے، کون سی بات میرے نبی نے نہیں کی. جب ہم قرآن اور حدیث صحیح سے پڑھتے ہیں تو ہمیں علم پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی بات کون سی ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہم نے پہلے سننا ہے، ہم نے پہلے وقت دینا ہے، پھر ہم نے بات کرنی ہے کہ ہاں بھئی یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں. اب کیا ہوا، یہ والے جو ہیں اسید ابن خزیر بھی آ کے بیٹھ گئے سامنے اور انہوں نے بات سنی. کہا ٹھیک ہے تم انصاف کی بات کر رہے ہو، اگر تو مجھے بات سمجھ آتی ہے تو میں کیا کروں گا، یعنی کہ ٹھیک ہے مجھے بات سمجھ آتی ہے، انصاف کی بات ہے، اگر نہیں آتی تو میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں. کہتے ٹھیک ہے تم بات سنو. انہوں نے سنی اور کہا کہ یہ تو بالکل سچ اور حق بیان کر رہے ہو تم، تو یہ مجھے بتاؤ اس کے اندر میں نے کیسے داخل ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اس طرح سے تم نہاؤ دو اور کلمہ پڑھو اور پھر جو ہے تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے. تو اچھا انہوں نے اسی طرح کیا، تو پھر انہوں نے جا کے واپس اپنے قبیلے میں گئے. اب دیکھیں ان کے اوپر اب بڑے سے لوگ تھے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ درس دینے والے کی اس کے اندر کوئی کمال تھا یا اس کے اندر کوئی اس شخص کا اپنا کمال تھا. اللہ تعالیٰ جس کو چنے. اب دیکھیں ابو جہل کو کیا میرے نبی سے زیادہ کسی کی اثر انگیز زبان اور آواز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو کتنے اس دور میں ایمان نہیں لے کے آئے. اللہ نے جب کہا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، جس نے پہچانتے ہوئے بھی آنکھیں بند کرنی ہے، قرآن میں سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے نا کہ وہ اس طرح سے پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو ایسے یہودی پہچانتے ہیں جیسے ان کے سگے بیٹے ہوں، کیونکہ ان کو اتنا علم تھا کہ ان کے نبی کا یہ ہوگا، مہر نبوت ہوگا، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. اب تو بڑی چینج کتابیں ہو گئی ہیں، تب اتنی چینج نہیں ہوئی تھی کیونکہ ابھی اتنا دور نہیں گزرا تھا. تو پھر کیا ان کو معلوم تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، صرف ضد کی وجہ سے مہر پھر لگ جاتی نا، ہم ضمیر کو سلاتے جاتے ہیں تو مہریں لگتی جاتی ہیں. پھر کیا ہوا کہ جو ہے نا ٹھیک ہے کہ اب جب ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بات یعنی کہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے گئے کہ بھئی انہوں نے پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر بھی ان کی بات نہیں سنی تو مہر لگتی گئی نا ان کے دلوں پر، پھر وہ سمجھ ان کو نہیں آئی. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی حضرت ماسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اندر بڑا اثر تھا کہ سارے ہی لے آئے. ٹھیک ہے ضرور تھا اثر، اسی لیے میرے نبی نے ان کو چوز کیا، لیکن میرے نبی سے زیادہ تو نہیں تھا نا. اب ان کو لے کے آنے والا کون تھا؟ ان دو سرداروں کو اللہ لے کے آیا وسیلہ بنا کے، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر دل کے اندر ایمان کی حلاوت کو محسوس کیا.
अब आप सल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भी तो कहा था अल्लाह मुझे 2 उमर दे दे, एक अबू जहल का नाम भी उमर था ना, और आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का, और कहा कि अल्लाह मुझे 2 उमर दे दे जो तुझे ज़्यादा पसंद है वो दीन में ले आ। हालांकि दोनों बड़े जल्लाल थे और बड़े शिद्दत में थे अपने, उसके उनका बड़ा रौब था, तो 2 की वो की, और अल्लाह ताला ने हज़रत अबू जहल को चूज़ नहीं किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसलिए चूज़ किया क्योंकि अल्लाह दुआ तो दोनों के लिए की थी मेरे नबी ने कि इन दोनों में से कोई दे दे। मेरे अल्लाह को बेहतर पता था कि दिल के अंदर किसके तकवा ज़्यादा है, तो इसलिए अल्लाह हमें चुनता है, हम नहीं चुनते। अगर मैं कहूँ कि मैंने कुरान पढ़ने नहीं जाना तो ये आपकी भूल है कि आपने मदरसे या कुरान को छोड़ा है, कुरान ने आपको छोड़ा है। अगर आप कहती हैं कि मैंने नमाज नहीं पढ़नी तो आपकी भूल है कि आपने नमाज को छोड़ा है, नमाज ने आपको छोड़ दिया। अल्लाह ने पसंद नहीं किया कि ये बंदा मेरे सामने आए, ठीक है। हम कभी भी, हमारी क्या औकात है हम कुरान को छोड़ दें। कुरान हमें पसंद नहीं करता कि ये बच्ची और ये बंदी मुझे हाथ ना लगाए, नमाज हमें पसंद नहीं करती। तो इसलिए जो है कि उनके दिल के अंदर हलावत अल्लाह ताला ने महसूस की कि ये इनके अंदर नरमी है, तकवा है, तो उनको दीन की समझ दी। अब वो कबीले में वापस गए जब, तो जाके कहते हैं हज़रत साद बिन उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाके कहते हैं कि भाई आप लोग मुझे, यानी मेरे पर कितना यानी कि यकीन है, और क्या कहते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, नरम इंसान है, आप जो बात करते हैं ठीक करते हैं, हम आपकी बात मानेंगे, बोलें आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, और बड़े वो यानी कि सारी उसकी तालीम दी इस्लाम की जितनी वो लेकर आए थे। तो वहाँ पे कबीले के बेशतर लोग इस्लाम कबूल कर गए, एक शख्स ने नहीं किया, उस कबीले के एक शख्स ने इस्लाम कबूल नहीं किया। वो ये जो शख्स थे वो बाद में जाके गालिबन बदर के दौर में जब जंगे ओहद या जंगे बदर के करीब वो जब इस्लाम लेकर आए तो फिर अभी कलमा पड़ा और क्या हुआ, उन्होंने जंग की वो आ गई, जंग के लिए चले गए, कलमा पड़ा यहाँ से और यहाँ से गुसल वगैरह किया, जंग के लिए चले गए। अब वहाँ पे उसी जंग में शहीद हो गए। तो इनके लिए आप सल्लम ने फरमाया कि ये वो सहाबी हैं जिन्होंने बगैर नमाज पढ़े, बगैर कोई इबादत किए जन्नत में आला दर्जा पा लेना है। तो ये चीज़ कि अब हमारे मुसलमान यही समझते हैं, यही उनकी ख्वाहिश होती है कि जो है ना, इनकी यही ख्वाहिश होती है कि हम नमाज़ें मुझे पढ़े बगैर ही अल्लाह यही वाला मामला करे हमारे साथ। उनकी तो इसलिए माफ़ी हो गई क्योंकि उन्होंने कलमा दिल से पढ़ा। उनको ये नहीं पता था कि मैंने शहीद हो जाना है, उनको यही था ना कि अगर मैं रहा जिंदा तो मैं नमाज़ें सारा कुछ करूँगा। तो अल्लाह ताला ने उनका ये जज्बा जो है कबूल फरमाया, ठीक है। और अब यहाँ पे इसके अंदर ये हम चीज़ लेके आते हैं। अगर आगे अगली जो आयत है ये हमें ये समझ आ गई ना इसकी, औस और खजरज की, ये मैंने इसलिए डिटेल किया कि हमारी बात हो गई थी इस पर, हमें समझ नहीं थी कि औस और खजरज क्या थे, ये 2 कबीले थे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर आ गया कि जो है वो कहते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम फसाद ना करो ज़मीन में, तो कहते हैं हम इस्लाह करने वाले हैं। ये तो हुई थी ना उस दौर की बात। अब आ जाए ज़रा इस दौर के अंदर। इस दौर के अंदर क्या होता है? इस दौर के अंदर ये है कि जब हम किसी ऐसी चीज़ को अपना लें जो मेरे नबी ने मना की है और हम कहें हम तो इस्लाह करना चाह रहे हैं, जिस तरह से हमारे बेशतर लोग हलाला और मुता को कहते हैं, हलाल कर देते हैं इस्लाह की वजह से। हलाला क्या है? एक मियाँ बीवी के अंदर तलाक हो गई, अब वो तलाक है, अब वो एक दूसरे 3 तलाकें हो गई मुकम्मल। अब वो क्या है, एक दूसरे के लिए हराम है, वो दूसरे के पास तब तक औरत यानी कि उसके लिए वापस हलाल नहीं हो सकती जब तक किसी और के निकाह में ना जाए। और निकाह में ये नहीं कि खुद से यानी कि अपनी रजामंदी के साथ अगले किसी कहीं पे निकाह कर देते हैं उसके घर वाले, या वो खुद अपनी उससे कर लेती है, निकाह हो जाता है। फिर उसके बाद किसी वजह से या तो उसका शौहर फौत हो जाता है या तलाक हो जाती है किसी वजह से, अब वो वापस अपने पुराने शौहर के लिए हलाल हो सकती है अगर वो दोबारा निकाह करना चाहे तो। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, इस्लाह के नाम पे हलाला निकाल लिया। हालांकि हलाला करवाने वाले पर अल्लाह ताला ने लानत की है। हलाला क्या करते हैं कि टेम्परेरी तौर पे किसी यानी कि तलाक हो गई, अब वो दोबारा दोनों मियाँ बीवी कह चाहते हैं कि भाई गलती से तलाक हो गई है, तो ये फिर क्या करते हैं कि किसी को शख्स को राज़ी करते हैं कि भाई मेरी बीवी से निकाह कर लो। कितनी बेगैरती है, अल्लाह माफ़ करे। वो निकाह कर लो, उसके साथ पूरी रात गुजारो और फिर जो है ना अगले दिन उसको तलाक दे दो, फिर उसकी वो पूरी इद्दत पूरी करे, इद्दत गुजारे और फिर उसके लिए दोबारा वो हलाल हो जाएगी और फिर वो निकाह कर लेते हैं। अब क्या उस मर्द के दिल में आपके लिए वो इज्जत रहेगी? और दूसरी बात, चलो इज्जत रहती भी है,
جو شخص ایک دفعہ آپ کو طلاق دے کے آپ کو بے مول کر سکتا ہے، کیا وہ آپ کو ہے کہ آپ کو عزت کے ساتھ دوبارہ اپنے پاس رکھے گا؟ ایسا شخص جو بلا وجہ آپ کو طلاق دے رہا ہے، تو جو کہتا ہے میری دل سے زبان سے پھسل گئی اور یہ ہو گیا، ایسے شخص کے ساتھ آپ کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ بھی وہ آپ کو کچھ ایسا بے مول نہیں کر دے گا؟ دیکھیں ہم طلاق کو نا، ہماری بچیاں ہمارے یہاں پہ اتنا بڑا وہ لفظ سمجھ لیتی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ میں نے بتایا تھا نا، میرے نبی نے ہر وہ غم اور پریشانی اپنے اوپر صحیح ہے جو ہر انڈیویجول پہ آنی ہے، ہر الگ الگ پہ آنی ہے، میرے نبی نے سب اپنے اوپر صحیح ہے، صرف اس لیے ہمارے لیے. اور ہم قدر نہیں کرتے اپنے نبی کی. اتنا عظیم نبی ہمیں ہمارے رب نے دیا، لیکن ہم ان کی قدر اس طرح نہیں کرتے. ہم بس نعرے لگانے کے لیے تو ہیں کہ نبی سے آخری کوئی نہیں، لیکن نماز اور ان کی بات کوئی ماننے کی بات آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ نبی بھی کوئی بات ہے. وہی قرآن کہتا ہے نا کہ کچھ باتیں جو ان کے سمجھ میں آتی ہیں وہ تو کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ ازمائش کی تھوڑی سی سختی والی بات آتی ہے وہاں پہ یہ کہتے ہیں پیچھے پیچھے ہو جاؤ، بھائی سیدھی سیدھی گال کرو، نرمی نرمی والی بات کرو. نرم رب ہمیں پسند ہے، ہمیں جو سخت والا رب ہے وہ نہیں پسند. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز کہ ہم جو ہے اس کو اپنی بچیوں کو سمجھائیں کہ بھائی بیٹا کوئی بڑا پہاڑ نہیں ٹوٹ گیا. اگر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا، سب سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے، استخارہ کر کے کسی کو اوکے کرنا چاہیے. اگر پھر بھی اس کے بعد آپ کو ایسا فیس کرنا پڑتا ہے تو اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے. یہ میں مان ہی نہیں سکتی کوئی حکمت موجود نہیں. اور پھر کوئی ایک بچی ہمارے نا سمجھا جاتا ہے بس وہ ختم ہو گئی. رب کے ساتھ ہم اپنا دل کسی اس ایسی چیز کے ساتھ، مادی چیز کے ساتھ نہیں جوڑنا، دنیاوی چیز کے ساتھ نہیں جوڑنا کہ بھائی یہ نہیں تو میں ختم، اللہ نہیں تو ختم. یہ ہم نے رکھنا ہے. میری زندگی میں اگر اللہ نہیں ہے نا تو میں ختم ہو جاؤں گا، باقی دنیا بلا باڑ میں جائے، یہاں کی وہاں ہو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہاں رشتے ہیں تو ان میں تھوڑا دل تو گھبراتا ہے. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تو کیا ہوا، ان کا اتنا روئے اور کہا، آنسو نکلتے گئے اور کہا قبر کے پاس بیٹھ کے کہ میں جو ہے دل تو گھبرا رہا ہے، دل تو یعنی کہ غم وہ کر رہا ہے، پریشانی کر رہا ہے، لیکن زبان سے میں وہی کہوں گا جو میرے اللہ کو پسند ہے سننا. غم آتا ہے، دکھ ہوتا ہے دل کے اندر، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر، دیکھیں یہ دنیا ایک دن آنی ختم ہو جانی ہے. کب تک جی لیں گے یہ دنیا؟ کب تک ظلم کر لے گی ہمارے ساتھ؟ اور پھر پتہ ہے انسان نے قیامت والے دن کیا کہنا ہے؟ قیامت والے دن کہنا ہے، جب اس نے دیکھنا نا کہ صبر کرنے کی کتنی آزمائشوں کے اوپر صبر کرنے کا کتنا اجر ہے، اس نے کہنا اللہ مجھے دنیا میں بھیج، مجھے کینچیوں کے ساتھ کاٹ دینا، میری بوٹی کر دینا، میں اس پہ صبر کر کے آؤں گا، اتنا اجر ہے اس پہ. تو الٹرنیٹ ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے اپنی پریشانی نہیں دیکھنی. مجھے پتہ ہے دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ جب یقین کرے، میں نے اپنی زندگی سے دیکھا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے غم نہیں آتے؟ بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اتنی عمر گزر جائے نا تو بڑی چیزیں انسان کے ساتھ ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا، آگے جاتے ہیں جائے تو اور بڑے غم آتے جاتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ میں نے فیل کیا ہے کہ جب جو انسان دکھ کے اندر جیسے تڑپ کے دعا کرتا ہے نا، وہ کبھی بھی سکھ میں نہیں کر سکتا. میں مان ہی نہیں سکتی وہ شخص سکھوں میں ویسے دعا کر سکتا ہے جیسے وہ غم میں کرتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو ہمارا پتہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں نا جو سب سے زیادہ جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کے اوپر آزمائشیں لے کے آتا ہوں. جس کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں لے کے آتا ہے. اور پھر ہم نے الٹرنیٹ دیکھنا قیامت کو، جنت کو، انشاءاللہ العزیز ہم نے اس پہ امید رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ بنا لیا، ہمیں شیطان نے مزین کر کے ہمارے اعمال دکھا دیے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، بھائی اللہ کروا رہا ہوں تو اصلاح کر رہا ہوں. اب متا کیا ہے؟ متا بھی اسی طرح سے دو جو ہے نا شخص اگر ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو اب تو اتنا، میں ایک پتہ نہیں کس کا سن رہی تھی کہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی لڑکا کسی ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو وہ ایک یعنی کہ میعاد مقرر کر لیں کہ بھائی ہم میں اتنے پیسے، لڑکا کہے میں اتنے پیسے تمہیں دوں گا، اور تم یعنی کہ پھر انہوں نے یہ بھی رکھ لینا کہ بھئی ہم نے چھونا ہے یا ایک دوسرے کو نہیں کرنا. یہ سارا کچھ وہ پہلے ہی وہ کر لیں ڈیسائیڈ، اور پھر وہ یعنی کہ کرنے کے بعد سارا کچھ بعد میں اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو یہ مت آیا ان کا کانٹریکٹ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں. اب یہ یہاں پہ جو ہے پہلے اسلام کے شروع کے دور میں جس طرح شراب پہلے شروع میں حلال تھی نا، ویسے یہ متا جو ہے حلال تھا، بعد میں سختی سے منع کر دیا گیا. اب میں وہی ایک اسکالر کی جو بات یہ سن رہی تھی، اس کے بعد میں نے کہا تو پھر طائف اور اس عورت میں کیا فرق رہ گیا جو ایک پیسوں کے پیچھے کانٹریکٹ کر رہی ہے، تو پھر وہ کیا فرق رہ گیا. تو ہمارے ابھی بھی کچھ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں جو اس چیز کو لے کے چلتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، حلال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.
جی آگے جو ہے، اور اب پھر ہم نے ایک اور چیز کے گانوں کو روح کی غذا قرار دے دیا، یہ بھی ہم نے کیا کیا، اصلاح کر رہے بھائی میری روح سکون میں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارا یہ شیطان کی پتہ ہے، یہ شیطان کی آواز ہے. اب وہ فرمایا نا کہ شیطان کی بھی ایک آواز ہے، شیطان کی بھی قرات ہے، تلاوت ہے. جس طرح ہماری تلاوت یہ قرآن ہے نا، شیطان کی تلاوت ہے وہ کیا ہے، شیطان کی تلاوت ہے یہ اس کی یہ ناچ گانا اور اس کے گانے، اس کی غذا یہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے. جی آگے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے. اب میں نے کہا تھا قیلا کس کا سیگا ہے، مجہول کا، ہمیں سمجھ نہیں، ہمیں نہیں پتا کس نے کہا گیا. اور جب کہا گیا ان سے، کہا جاتا تھا ان سے آمنو تم سب ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، ناس لوگ، آمن الناسو ایمان لائے لوگ. اب یہاں پہ آ گیا ناس، ہم نے کیا پڑھا تھا، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہم نے انس کا، اس کی واحد تھی انس پڑھا تھا ہم نے. اور اس کے اندر مطلب کیا تھا، دو گروہ جو ہیں، دو گروہ پڑھا تھا، الگ الگ ہوں، ایک دوسرے سے مختلف ہوں، دو گروہ ہوں لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہوں، ہم نے یہ پڑھا تھا. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بات کیا اور ناس کا لفظ یوز کیا ہے، حالانکہ اکثر و بیشتر یہاں پہ ناس کا لفظ پوری قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے یوز کیا جاتا ہے جس کے اندر گروہ کافر بھی ہوں. یہاں پہ صرف مومنین کے گروہ کی بات ہو رہی ہے، جس طرح، لیکن ان کے اندر مومنین کے اندر بھی مختلف گروہ ہیں. جس طرح سے انصار سارے مومنین تھے، انصار جو بنے وہ مومنین تھے، اور پھر جو ہے مہاجر وہ بھی مومنین تھے، لیکن دونوں کیا ایک تھے، ہے تو مسلمان تھے، گروہ الگ الگ تھے. اب اس طرز میں ہم یہاں پہ اس کو لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پکے مومن تھے. اب جن کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے نا کہ جیسا کہ ایمان لائے لوگ جو پکے اپنے دین میں، ان کے جیسا ایمان لے گیا. قالو تو وہ کہتے، وہ سب لوگ کہتے، جس طرح سے کس کے وزن پہ ہے، ذرا بو کے وزن پہ، ٹھیک ہے. قالو تو وہ کہتے انؤمنو، آ کا مطلب کیا، نا کا مطلب ہم، نون شروع میں آ گیا نا، کیا ہم ایمان لائیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، یہ سوال کر رہے ہیں، استفہامیہ ہے. انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، آمنا السفہاء بے وقوف، وہ کیا کہتے کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لے کے آئیں جس طرح سے بے وقوف، وہ مومنین کو کیا کہہ رہے ہیں، بے وقوف، کہ جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے. الا خبردار انہم بے شک وہی ہم السفہاء بے وقوفوں میں سے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں دو دفعہ ہم آ رہا ہے، انہم ہم السفہاء. اب یہ دیکھیں یہاں پہ اگر میں کہوں کہ یہ جس طرح سے ہے نا، انہ بے شک ہم وہ، ہم السفہاء بے وقوفوں میں سے، یہ جو ہم اگلا والا وہ سفہاء بے وقوفوں کے لیے ہے، اور جو پیچھے والا ہم ہے وہ ان کے لیے، یہ جو کافروں کی بات ہو رہی ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے، ان کے لیے، ٹھیک ہے. کہ بے شک وہی ہے، کہ خبردار بے شک وہی ہیں بے وقوفوں میں سے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن وہ نہیں علم رکھتے، وا اور لا کنہ لیکن لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے. یا آیا اس کا مطلب وہ، اور نون جمع کا سیگا. جی علم جانتے علم رکھتے، علم جانتے علم رکھتے، علم رکھنا ایک ہی بات ہو گئی کہ ان کو علم نہیں ہے، لیکن وہ علم نہیں رکھتے، ان کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کہ وہ بیوقوف مومنین کو کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ بیوقوف تھے، جس طرح سے ہم نے کل بات کی کہ وہ جس طرح کہتے تھے ہم مذاق اڑاتے ہیں بھائی، تو مذاق، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آگے ہے وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، ملتے ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے. یہ ساری ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ ملتے، ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے، یہ سارے سیگے ماضی کے استعمال ہو رہے ہیں اس کے اندر. وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے، آمنا ہم بھی ایمان لائے. اب آمنا اگر ہوتا تو ہوتا میں وہ ایک شخص ایمان لایا، اب آمنا ہے نا، آمنا الف یہ ساتھ آگے، مطلب ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا، اور جب خلو الگ ہوتے، خلوت سے نکلا ہے، خلوت کہتے ہیں علیحدگی، ٹھیک ہے. خلو، اور جب الگ ہوتے، الا طرف، شیاطینہم شیطانوں کی طرف، شیاطینہم اپنے شیطان، ہم کس کی طرف اشارہ جا رہا ہے، ہم والا لفظ ہے، یہ الا کی طرف سے ہم آیا ہے، الا کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے ہم، حالانکہ یہ ورڈ ہم ہے، اور ہم کا مطلب کیا ہے، ان کے، وہ ان کے سردار، ٹھیک ہے.
وہ جب ان اپنے سرداروں کی طرف جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں قالو، تو وہ کہتے ہیں انا بے شک معکم، ہم تمہیں میں سے ہیں. کم کا اشارہ ہوتا ہے تمہیں میں سے حاضر کے لیے، ہم ہوتا ہے غائب کے لیے، ہم ہوتا ہے وہ، کم ہوتا ہے تم. کم کا مطلب جس طرح کا ہے، کا تو، تیرا، تیری، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے کم جو ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما بے شک نحنو، ہم مستہزئون، ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، کن کا؟ مسلمانوں کا. اب یہاں پہ دیکھیں شیاطین ہی ہم آیا ہے، وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. تو کیا وہ سچ مچ شیطان وہاں پہ آ کے بیٹھے ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے؟ نہیں. شیاطینی مطلب کہ وہ شیطان ہر طرح کے، ہر قسم کے جو کافر تھے اور ہر جو بات ماننے والا شیطان کا، وہ شیطان ہی ہے. تو ان کے لیے یہ لفظ شیطان کا اصل مطلب ہے دودکارا ہوا، یہ شطن سے نکلا، شطانہ. تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا وہ ہے، یہ شطانہ کا مطلب ہے بعد، یعنی کہ بعد، دور ہوا. تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہے. اب ہم اکثر و بیشتر ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے کتنا شیطان بچہ ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ کہہ لیں کہ کتنا یعنی کہ تھوڑا سا کوئی لفظ یہ کرے، شرارتی ایگزیکٹلی کہہ لیں، یہ ورڈ آپ یوز کر لیں. شیطان نہ کہا کریں، اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اللہ نے جس کو دھتکار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت کرے، ہماری بھی حفاظت کرے. شیطان نہیں کہنا بچوں کو آگے. جی آگے اللہ یستہزئ بہم، اللہ جو ہے یستہزئ، وہ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم، اور وہ پھر رہے ہیں، فی میں طغیانہم، سرکشی میں، یعمہون، حیران، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھر رہے ہیں. یعنی سرکشی کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کو. وہ اپنی نافرمانی کے اندر حیران پریشان، مطلب کہ ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ حیران پریشان پھر رہے ہیں اپنی کس کے اندر؟ نافرمانی کے اندر. اب یہاں پہ وہی بات جو میں نے کل بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسے مذاق کرنا ہے. اللہ ان کے ساتھ، وہ سمجھتے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور قیامت والے دن بھی اللہ نے مذاق کرنا ہے ان کے ساتھ. جی اولئک الذین اشتروا، یہی وہ لوگ، اولئک تمام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. الذین وہ لوگ، نشترا خریدا جنہوں نے، یا بیچا. کس جگہ پہ بیچے کے لیے بھی آتا ہے، خریدے کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پہ کیا کیا انہوں نے؟ خریدا جنہوں نے گمراہی کو، ضلالہ، گمراہی کو کہتے ہیں نا، گمراہی کے لیے، ظلمت کے اندھیرے، اس سے یہ نکلا ضلالہ، ٹھیک ہے. بالہدا، بدلے ہدایت کے، با آ گیا یعنی ہدایت کے ساتھ، انہوں نے ساتھ کے لیے یوز کرتے ہیں نا اگر با کا دیکھا جائے تو، اس کے ساتھ الٹ کر دیا، ٹھیک ہے. گمراہی لے لی اور ہدایت کو دے دیا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ انہوں نے تجارت کر لی، ٹھیک ہے. خریدا انہوں نے گمراہی کو بدلے ہدایت کے. فما پس نہیں، ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو فائدہ دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ مہتدین، ہدایت پانے والے. اب یہاں میں نا یعنی فائدہ دیا، ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے، پس نہ فائدہ پہنچایا. ربحت کا مطلب کیا؟ فائدہ پہنچایا. تجارتہم، ان کی تجارت نے. وما، اور نہیں، کانوا تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے. اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ کس طرح سے خریدا جا سکتا ہے ہدایت کے بدلے جو ہے گمراہی کو؟ اس طرح سے کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ حرام کما لو، تمہیں اس کے بدلے اتنے پیسے زیادہ ملیں گے، ایسا ہی ہے. تو میں نے کیا کیا؟ میرے اللہ نے کیا کیا؟ مجھے حرام کمانا منع فرمایا. اب میں نے کیا کیا؟ اللہ کی بات کو بیچ دیا. خرید کس کو لیا؟ حرام کو. تھوڑی قیمت ہم نے لگا دی، قرآن پاک کی تھوڑی قیمت لگا دی، یہ چند ٹکوں کے پیچھے ہم نے تھوڑی قیمت لگائی نا، ٹھیک ہے. تو اب اگر نہ میں حلال یعنی کہ چھوڑتی، حرام نہ کماتی، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی قیمت تھی اس کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دینا تھا؟ الٹرنیٹ، جو پوری ختم نہ ہونے والی جنت مجھے دینی تھی. تو اب یہ میں نے چھوٹا بدلہ کر لیا، تھوڑی یعنی کہ وہ کر لی. بزنس ہمیں کرنا نہیں نہ آتا، اللہ تعالیٰ بڑا بزنس ہمیں سکھا رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں کرنا آ رہا. ہم تھوڑی چیز کے پیچھے کہتے ہیں چل کوشش نہیں، کو شانت دیا نا، وہ والی بات کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے جب بھی ہم اللہ کے قرآن کو ایسے بیچتے ہیں، جب بھی ہم کسی گناہ کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بدلے یعنی کہ ہم نے گمراہی لے لی. ہم نے اللہ کے قرآن نے، اللہ نے جو حکم کیا نا کہ بھئی یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، جب ہم وہ کرنے لگ پڑتے ہیں جو منع کیا نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ ہمیں اگر سوچیں ہم قرآن، اللہ کے کلام کو بیچ رہے ہیں تھوڑی قیمت پہ. کس پہ؟ تھوڑے سے فائدے کے لیے، کہ بھائی مجھے تھوڑا سا سکون مل رہا ہے لیٹنے میں، مجھے بستر کو پیچھے چھوڑنے میں دل نہیں کر رہا، صبح کے ٹائم فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا، تو میں نے تھوڑی سی نیند کے پیچھے اللہ کا قرآن بیچ دیا، گمراہی خرید لی، تھوڑی سی قیمت لگائی نا. ایک اتنی سی نیند، مر تو نہیں جانا تھا. اگر یہیں پہ آگ لگ جاتی، اپنی نیند بیٹھی، آپ سوئی رہتی، آپ کے بستر کو آگ لگ جاتی، آپ سوئی رہتی، آپ یوں پھینکتی اور دوڑ لگا دیتی جتنی مرضی نیند آئی ہے. تو ہر ایک انسان سمجھے کہ اس کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے جہنم کی،
جب تک وہ اپنا بستر نہیں اتارے گا وہ اس کو آگ عنقریب چمٹ جائے گی، اگر ابھی نہیں چمٹے گی تو عنقریب وہ چمٹ جائے گی جی اب ہم نے انشاءاللہ اپنے تھوڑی بہت گناہ دیکھیں ہر انسان سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر تم گناہ نہ کرو اور اس کے بعد توبہ نہ مانگو تو میں تم لوگوں کو سب کو عنقریب اللہ تم لوگوں کی بستی کو ختم کر دے اور ایسی قوم لے آئے جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے. اللہ کو اتنا پسند ہے تائب، یعنی گناہ کرنے والا جو توبہ کرتا ہے. ہر شخص گناہ گار ہے، میرے نبی کے سوا، انبیاء کے سوا ہر شخص گناہ گار ہے، وہ گناہ کرے گا. جو شخص کہتا ہے میں گناہ نہیں کرتا یا مجھے کوئی ادھر ادھر کی، وہ جھوٹ بولتا ہے، سراسر جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، گناہ ہوتے ہیں ہم نے سیدھا ماننا ہے اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، اور بلا وجہ بھی مانگتے جانا ہے. میرے نبی تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، اتنے معصوم تھے، پھر بھی کبھی آتا ہے کہ 70 بار دن میں اور کبھی آتا ہے 100 بار دن میں استغفار کیا کرتے تھے جی. ہم نے یہ والی آیت ہو گئی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے. اب ان کے مہریں لگ گئی ہوئی ہیں، اب انہوں نے ہدایت کبھی بھی نہیں پا سکتے، کیونکہ ہم جب اپنا ضمیر سلاتے جاتے ہیں پھر ہمیں ہدایت نہیں نصیب ہوتی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم مثال ان کی، کن کی، یہ جو پیچھے ساری بات ہو رہی ہے ان سب کی مثال جو ہے کا جیسا کہ مثالی مثال ہے الذی اس شخص کی. میں نے کہا تھا نا الذین جب آئے تو وہ زیادہ لوگوں کے لیے بات ہوتی ہے، اللذانی آئے تو 2 مردوں کے لیے بات ہوتی ہے، اللتانی آئے تو 2 عورتوں کے لیے بات ہوتی ہے، الذی آئے تو ایک شخص کی بات ہوتی ہے چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے الذی پہ. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس شخص کی مثال اس کی، جیسا کہ مثال اس شخص کی، ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ اس شخص کی مثال جس نے استوقد نارا جلائی، جس نے آگ، استو کا مطلب ہے جلائی، قد نارا آگ، جس نے آگ جلائی، فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا. یہ ضیاء سے نکلا ہے، نام سنا ہے نا کبھی ضیاء مطلب روشنی، ایسی روشنی جس کے اندر حرارت اور تپش ہو، یعنی دگ دگ کرتا ہوتے ہیں نا روشنی. نور بھی اس کے اندر جس طرح ہوتا ہے نا، نور والی روشنی ضیاء کو کہتے ہیں. ضیاء کے اندر نور والی روشنی جس کے اندر ذرا حرارت ہو. ٹھیک ہے، ایسی روشنی جس نے جلائی آگ، فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا، ما جو حولہ ارد گرد، ماحول سے نکلا ہے حولہ. اب اردو ہماری عربی سے ملتی جلتی ہے نا تھوڑی سی، جب ہم تھوڑا سا غور کریں نا تو بڑی ملتی ہے. ما حولہ جو ما یہاں پہ ماحول کا نہیں آیا، ما جو کا آیا، حولہ ارد، حول کہتے ہیں ماحول، ارد گرد اس کا، کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے، اس شخص کی طرف، یہ جو شخص کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا، ما جو حولہ اس کے ارد گرد ہے، ذہابا وہ لے گیا ایک مرد. ایک مرد کے لیے یوز ہوتا ہے نا ذہابا، جس طرح ہم نے کہا تھا ضربا مارا اس ایک مرد نے ماضی میں، لے گیا ایک مرد. ذہابا کا مطلب ہوتا ہے جانا، لے جانا، لے گیا ایک مرد ماضی میں. آگے اللہ نے اپنا نام رکھ کے کہہ دیا کہ میں لے گیا، اللہ لے گیا. اللہ تعالیٰ اپنے لیے مذکر کا، واحد مذکر کا صیغہ یوز کرتے ہیں. ذہب اللہ لے گیا اللہ، بنورہم اس سے اس کے نور کو، ہم ان کے، ٹھیک ہے نور کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی میں ظلمات لا یبصرون ظلمات اندھیرے، ظلمات لا نہیں، یبصرون وہ دیکھ سکتے، ابصار سے نکلا ہے دیکھنے سے. ٹھیک ہے، یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے. اب یہاں پہ بات کیا ہے، جس طرح سے کبھی آگ چلتی ہے جس طرح، اب یہ اس میں نا اس کی اضاء میں نے کہا ہے نا ایسی روشنی جس کے اندر تپش ہو. اب اس کی اگزامپل اس سے بھی دی جاتی ہے، سورج سے. سورج جب چمکتا ہے تو روشنی دیتا ہے، سب کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک تھوڑی تپش ہوتی ہے، تھوڑی تو نہیں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن تپش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سورج سے اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ جب دن کی روشنی چھائی ہوتی ہے ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے، تو جب رات ہو جاتی ہے، یہ اس کو ہم کمپیئر کس کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے ساتھ، ان کی گمراہی کے ساتھ، اور روشنی کو ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں، ہدایت کے ساتھ. تو جب ہدایت اللہ تعالیٰ اللہ ان سے لے گیا ان کا نور بھی، اور ان کو کس میں چھوڑ دیا، اندھیروں میں چھوڑ دیا. اور اللہ کیا آپ کو لگتا ہے پہلے دن ہی ایسے کر دیتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کا پتہ تھا اس نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو، آپ ہمارا سب کا یقین ہے نا، اللہ کو میرے دل کا حال پتہ ہے، میں نے یہ کرنا تھا اللہ کو پتہ ہے، آپ نے یہ کرنا تھا اللہ کو پتہ ہے، آپ نے یہ کرنا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج کے کیا کروانا تھا بھائی؟ سیدھا پکڑتے بھائی اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، پکڑ کے جنت میں بھیج دیتے، اس کے دل کے اندر بھلائی ہے، اس کو پکڑ کے جنت میں بھیج دیتے. تو اللہ کو یہ دنیا چلانے کی، اتنے بنانے کی، سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اگر میں کہوں کہ بھائی آپ میرے بارے میں برا سوچ رہی ہیں، فار ایگزامپل میں کہوں کہ آپ میرے بارے میں برا سوچ رہی ہیں، آپ مجھے تھپڑ ماریں گی،
آپ مانیں گی میری بات کو؟ آپ کہیں گی اگرچہ سوچ بھی رہی ہیں، آپ کہیں گی کیا پروف ہے، لے کے آ پروف بتا، میں کیسے تجھے مار سکتی ہوں؟ پروف جب تک میں نہیں دکھاؤں گی آپ میری بات نہیں مانیں گی، حالانکہ میں نے پہچان لیا، آپ کے دل کو پڑھ لیا ہے ایگزامپل کے طور پہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ میری بات نہیں مانیں گی جب تک پروف. اسی طرح اللہ، ہم مانتے تو ضرور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اللہ اسی طرح پکڑ کے مجھے جنت میں بھیج دیتے، مجھے جہنم میں یا بھیج دیتے، یا کسی کو جنت میں بھیج دیتے، جہنم میں بھیج دیتے، اللہ دلوں کے حال پڑھ کے. ہم کہتے ہیں اللہ میرا قصور کی ہے، اللہ مجھے پروف تو دکھا، میں نے کون سا برا عمل کیا ہے. اللہ نے پھر دنیا سجائی، اللہ کو پتا تھا اس بندے نے نہیں ماننا، اللہ نے سجائی، اللہ نے کہا جا ہوں کر کے آ. اب وہ عمل میں ہم پروف دینے آئے ہیں، حالانکہ اللہ کو پتا ہے انہیں جنت سے جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، ہم بس پروف دینے آئے ہیں. تو اپنا پروف اتنا بہتر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا عنصر ہمارے لیے چھوڑا ہے. ہم اگر اللہ نے جہنمی لکھ دیا ہوا ہے، لیکن ہم اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ کو یہ بھی معلوم ہے، پتہ ہے اللہ کو یہ بھی معلوم ہے اس شخص نے دعا کرنی ہے اور پھر اس کو میں نے جنت میں بھیجنا، تو ہم نے دعا کرنی ہے اور اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے. کسی نے بھی عملوں کی وجہ سے نہیں جانا، ہم نے اپنی کوشش ایفرٹ کی وجہ سے جانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اتنی کوشش کرنی ہے کہ اللہ کو ہمارا پسند آ جائے. اللہ میں نے تیری خاطر پورا تو نہیں چھوڑ سکتی، اللہ میں کوشش اس راستے میں ہوں، میں نے چھوڑنے کی کوشش کرتے جانا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنی رحمت کے ساتھ. جی یہاں پہ کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سمم، بہرے ہیں، بکمن. اچھا یہ لاسٹ لائن اس کے ساتھ ملتی ہے، میں ذرا ایڈ کر دوں چھوٹی سی. سمم بکمن امیون، سب سے پہلے بات کس کی آ رہی ہے؟ بہرے ہیں. بہرے اس کو کہتے ہیں جو سن نہیں سکتے نا، بہرے کس کو کہتے ہیں؟ جو سن نہیں سکتے. بکمن جو گونگے ہیں، جو بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے. امیون اندھے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے. فہم پس وہ لا یرجون نہیں لوٹ سکتے. ہدایت کی طرف ہم اس میں کہتے ہیں ہدایت کی طرف وہ نہیں لوٹ سکتے. اب دیکھیں اکثر مجھے نا پہلے جب میں شروع میں بڑی چھوٹی ہوتی تھی یاد کیا نا سمم بکمن، آگے پیچھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. بہرے ہیں گونگے کس کے، میں کہتی تھی بہرے گونگے ہیں اندھے ہیں بہرے ہیں، اس طرح سے کر کے تو بول دیتے تھے. سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھائی شروعات میں ہمارے کون سا نیٹیو لینگویج ہے تو پتہ نہیں چلتا تھا. اچھا اب جب اکثر ابھی بھی یاد کرنا پڑتا تھا سمم بکمن، اب نہیں مجھے یاد کرنا پڑتا. کیوں؟ میں آپ لوگوں کو وہ بھی ٹرک بتا دیتی ہوں. دیکھیں سب سے پہلے کس کی بات ہوئی ہے؟ بہرے کی، پھر بات ہوئی ہے گونگے کی، پھر بات ہوئی ہے اندھے کی. ایک شخص، میں نے وہی جو بات میں نے پہلے کی کہ جب تک ہم سنیں گے نہیں، جب ہم دین کی بات سنیں گے نہیں، ہم سمجھیں گے کیسے؟ ہم فتوے لگاتے جائیں گے، ایسے ہی ہے نا. پہلے سب سے جس شخص نے سننا ہی نہیں، پہلے ہی کہنا غلط 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 غلط، اس کو ہدایت ملے گی؟ سب سے پہلے ہم نے سننا ہے، تحمل کے ساتھ ہم نے سننا ہے کہ بھئی بات ہو کیا رہی ہے. ادھر دماغ اللہ نے دیا، ہم پاگل تو نہیں ہے نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے سوچنے والا دماغ دیا. ہم نے سننا ہے کہ بھئی بات کیا ہو رہی ہے. جس شخص نے سنا ہی نہیں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی نہیں اور کہہ دیا غلط ہے غلط ہے، نعوذ باللہ، پہلے کہہ دیا سنے بغیر، پھر کیا ہوا؟ بولا نہیں. اب جو سنے گا نہیں وہ بول سکتا ہے. ہمارے ادھر بھی اصول ہے نا، جو بچے پیدائشی بہرے ہوتے ہیں نا وہ بول نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی بات سنی نہیں، اس وجہ سے وہ بول نہیں سکتے. اب بولے گا جو دین کی بات بولے گا ہی نہیں، دین کی تبلیغ کرے گا ہی نہیں، جو جس کو اچھا چلو سمجھ آ گئی ہے، ایک بات اس کو پتہ چل گئی ہے یہ بات ہے، اس نے سمجھ لیا لیکن آگے نہیں بتائے گا، گونگا، اس کو سمجھ، وہ ہدایت نہیں پا سکتا. جو تبلیغ نہیں کر، ہمارے اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا وَنَهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور امر بالمعروف، ٹھیک ہے، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. جب تک ہم حکم نہیں کریں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، ہم بھی اتنے ہی عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. پتہ ہے کیلے عمل کرنے سے کچھ بھی نہیں بننا ہمارے. ہم نے کوشش کرنی ہے، فرمایا نا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. سب سے پہلا آپ کا پلیٹ فارم ہے اپنا گھر، اس کو پہلے ٹھیک کرنا شروع کریں، پھر آگے آگے باقیوں کو تبلیغ جتنی ہو سکے پیار محبت سے، حکمت کے ساتھ. پتہ قرآن پاک میں آتا ہے حکمت کے ساتھ تبلیغ کرو، اللہ کی بات نا حکمت کے ساتھ. اب حکمت کے اندر نرمی تو ضرور آتی ہے، لیکن ہر دفعہ ہمیں نرمی کی ضرورت نہیں ہوتی. کہیں پہ ہم نے بات کرنی ہوتی تھوڑی سی ہم نے کیا بات کرنی ہوتی ہے کسی کو سمجھانے کے لیے، ذرا ادھر ادھر کے اس کے دیکھ کر جو ہے نا بات کہ بھائی ادھر کیا بات کرنی چاہیے، ہمیں کس لہجے میں کرنی چاہیے. دوسرا اگر دیکھیں نا کہیں بات یہاں پہ کوئی اور ہو رہی ہے، کوئی اور بات شروع کر دے، میں کہتا ہوں مجھ سے چپ کر کے سنتی رہوں. یہاں پہ بات دین کی ہو رہی ہے اور ہم کہیں بھائی تبلیغ کرنی ہے نا، جو بولتا چلو بولنے دو. نہیں، حکمت کے ساتھ اس کو ایک اچھے وے کے ساتھ اس کو لے کے آنا، بھائی یہ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے، آپ نے اگر بات کوئی کرنی ہے تو اس کا کوئی ٹائم سیٹ کریں. ایسے ہے نا، ایگزامپل میں اس لیے اس کی دے رہی ہوں کہ ابھی یہ بات چل رہی ہے، ہر حکمت کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. جاتے اور یہ نہیں جاتے آپ نے سب سے پہلے شاؤٹ کرنا شروع کر دینا کہ آپ لوگ تو ہو ہی گمراہ 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 گمراہ. یہ بات بھی، یہ بہت غلط بات ہے کہ ہم جاتے سب کو کہہ دیتے تو بھی کافر تو بھی کافر. ساڑھے یہی تو ہو رہا ہے آج کل، تھوڑی سی بات اونچ نیچ نہیں ہوئی، اپنا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے گناہ گار اور پاپی ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں پتا ہوتا ہے نا. تو ہم دوسروں کو کر کر کے تو یہی کری جاتے ہیں کہ یہ بھی کافر ہے، انہیں نہیں کیتا ہے وہ تو گیا، وہ نہیں بخشا جانا. ایسا ہم کہتے ہیں، یقین کریں ہم
ना भी कहीं जुबान से हमारे दिलों में होता है कि वो तो किड्डी गुनाहगार है, अपना गुनाह का पता ही नहीं हमें। तो ये चीज़ कि हमने क्या करना है, दूसरों को पॉइंट पहले सबसे सुनना है। जो शख्स सुनता ही नहीं वो अनकरीब गूंगा हो जाता है, गूंगा, उसको फिर जो सुनेगा ही नहीं दीन की बात उसको बोलनी भी नहीं आएगी। अब अक्सर व बेशतर आप लोगों को अल्लाह ने चुना है, हम सबको, मुझ समेत अल्लाह ने हमें चुना है, तो हम इस दीन की महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारे ऊपर बरकत नाजिल फरमाए, अपनी हमें कबूल फरमाए। अब ये है कि जो अगर कुछ जो है हमारे ही इरा की, मेरी एज की, आप लोगों की एज की ख़वातीन भी मर्द भी, उनके पास हम जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे ये मसला बता दो। आप लोगों को जो मसले पता है आप बता सकती हैं ना। अब जो आज का लेक्चर हुआ है, कोई इसके बारे में कुछ पूछता है, आप लोग बता सकती हैं कि नहीं? जो पीछे से बात हुई है आप बता सकती हैं ना, क्योंकि आपने सुना है तो आप उसको बयान कर सकती हैं, गूंगी नहीं हो जाएंगी। ऐसे ही ना, कोई बात पूछते हैं मुनाफिकीन की बताएं तो आप फटफट बोलना शुरू कर जाएंगी, ऐसे ही है। लेकिन एक वही खातून हमारी उम्र की ही है, लेकिन उसने सुना नहीं, उसने दीन की बात आके कभी देखी नहीं, तो वो क्या बोल सकती है? दीन की बात पे बोल सकेगी? गूंगी हो गई। यही अल्लाह ताला ने देखे बड़ी तरतीब से, सबसे पहले बहर है, जिसने सुना ही नहीं वो गूंगा बन गया करीब, वो बोल ही नहीं सकता, कोई दीन की बात, हिदायत की बात वो उसके मुंह से निकल ही नहीं सकती। फिर तीसरी बात अंधा, वो फिर पक्का अंधा, उसको फिर चंगा नजर भी नहीं आता। एक वक्त आता है जब उसको अल्लाह ने बार बार अजान हो रही है, बार बार कोई कह रहा है दरस की भाई बात आ रही है, दरस के लिए आओ। लेट्स सपोज अगर कोई जुमे की बात है जी, जुमे के लिए बुलाया जा रहा है, उसके अंदर दरस सुनने के लिए बुलाया जा रहा है कि जुमा पढ़ने आओ आओ आओ, मर्दों के लिए ना फर्ज है, जुमा पढ़ने आओ आओ, उनको बुलाया जा रहा है। वो कहते एक जुमा का नहीं जाना, चलो रहने दो, सुनने क्या सुनना है, मैंने जाकर 2 रखते ही पढ़ लेंगे जाके, ठीक है। फिर अगला जुमा भी क्या मैंने क्या करना है सुन के, उससे अगला भी क्या सुन के क्या करना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करते सबसे पहले वो बहरा हुआ, अपने खुद अपने हाथों से उसने अपने आप को बहरा किया। इसकी बात पता है, ये ओरिजिनल में बहरे की बात नहीं हो रही, ये हिदायत से बहरे की बात हो रही है, ठीक है। उसने सुनना छोड़ दिया, अगली क्या बात आई, उसने फिर उसके बारे में बोलना भी छोड़ दिया। अब इसमें अंदर 2 कैटेगरी आती हैं। अगर मैं सुनने तो जा रही हूँ, मैं दरस की बात सुनने तो जा रही हूँ, लेकिन अगर किसी को नहीं बता रही तो मैं भी एक दिन गूंगी हो जाऊंगी, मैं दूसरी कैटेगरी में फॉल कर जाऊंगी। मुझे क्या होगा, मैं नहीं किसी को रोकूंगी, मैं देखती जा रही हूँ गुनाह करते करी जाए, तो फिर क्या होगा, हमने अपनी एफर्ट करनी है, अगले के जाए वो करे ना करे, हमने अपना फर्ज अदा करना है, ठीक है। फिर तीसरा कि हम फिर अंधे हो जाएंगे, फिर वापिस अल्लाह हमें तौफीक ही नहीं देगा मस्जिद में जाने की, हम पक्के अंधे हो जाएंगे। कोई हमें बताएगा ना कि भाई ये बात गलत है, तुम क्या कर रही हो, हम अंधे पर्दे पड़े होंगे, गिशावतुन, मोटे पर्दे, हमने पीछे पढ़ा ना, गिशावतुन, उनकी आंखों पर मोटे मोटे पर्दे पड़ गए। फिर क्या होगा, उनको बात बता रही होगी ना कि भाई कुरान के अंदर ये लिखा है, वो कहेगा चल तेरी तफसीर ही गलत है, यकीन करें ऐसा हो जाएगा। तो मेरे अल्लाह ने इसीलिए बता दिया, पहले सुनो, फिर अपने आप को ना इतना वो करते जाओ कि मैंने ये नहीं करना, फिर गूंगे ना बन जाना, फिर उसके बाद अंधे हो गए तो फिर तो लौट ही नहीं सकते। ला यरजून, अब बस खत्म। अल्लाह ने जिसको कह दिया, जिसने अपने ज़मीर को इतना सुला दिया, वो नहीं वापस आ सकता। ला यरजून, वो वापस हिदायत में लौट ही नहीं सकते, मरेंगे ही बस। अब अल्लाह ताला हमें इनमें से, अल्लाह ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इसमें से इनमें से ना बनाना, ठीक है। बस इतना, आगे बस ये वैसे मुनाफिकीन की थोड़ा सा रह गया था, 2 आयतें। हाँ, मैं चाह रही थी मुनाफिकीन का वो ख़त्म हो जाता, इतना ही काफ़ी, ठीक है। मुझे खुद आज तेज़ बुखार हो गया कल के, एमन ही बंद कर दो, एमन का कर लेती हूँ, वैसे आप तो आ रहे जितना